آج ہم ایک ایسی کہانی پر بات کرنے والے ہیں جو صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک بہت گہرے سوال کا جواب ہے۔ یہ ایک مشہور تمثیل ہے جو ایک سنگین الزام کے جواب میں سنائی گئی تھی، اور اس کا پیغام آج بھی اتنا ہی اہم ہے۔ تو سین کچھ یوں تھا کہ اس وقت کے مذہبی رہنما حضرت عیسیٰ پر تنقید کر رہے تھے۔ ان کا اعتراض یہ تھا کہ وہ ایسے لوگوں کے ساتھ کیوں اٹھتے بیٹھتے ہیں جنہیں معاشرہ گناہگار سمجھتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا تنازع تھا۔ تو اس تنقید کے جواب میں پتہ کیا ہوا؟ ایک کہانی سنائی گئی، ایک باپ اور اس کے دو بالکل الگ الگ مزاج کے بیٹوں کی۔ دیکھیں، دونوں بھائیوں کی سوچ میں کتنا فرق تھا۔ ایک طرف تھا چھوٹا بیٹا جو کہتا تھا بس بہت ہو گیا ہے، میں تنگ آ گئی ہوں زندگی سے جہاں سب کچھ پہلے سے ہی طے ہے۔ اور دوسری طرف بڑا بیٹا تھا جس کی دنیا صرف ایک چیز کے گرد گھومتی تھی، ابا کے کھیتوں میں کام کرنا ہے۔ تو چھوٹے بیٹے نے ایک ایسا قدم اٹھایا جو اس زمانے میں سوچیں باپ کی توہین کے برابر تھا۔ اس نے اپنے زندہ باپ سے وراثت میں اپنا حصہ مانگ لیا، یہ کہنے کے مترادف تھا کہ میرے لیے تو آپ مر چکے ہیں۔ اور سب سے حیرانی کی بات، باپ نے اس کی بات مان لی اور بس وہ نکل پڑا۔ ایک دور دراز ملک میں جا کر اس نے اپنی آزادی کا ایسا جشن منایا کہ باپ کی دی ہوئی ساری دولت عیاشی میں اڑا دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے ہاتھ بالکل خالی ہو گئے۔ اب جب پیسہ ختم ہوا تو اس کے کیے کا نتیجہ سامنے آنے لگا، اور قسمت کی ستم ظریفی دیکھیں، اسی ملک میں شدید قحط پڑ گیا۔ اس کی حالت اتنی بگڑ گئی کہ اسے زندہ رہنے کے لیے سور چرانے کا کام کرنا پڑا، جو اس وقت ایک بہت ہی ذلت آمیز کام سمجھا جاتا تھا۔ اور پھر اپنی زندگی کے سب سے برے وقت میں جب وہ سوروں کا بچا کھچا کھانا کھانے کو ترس رہا تھا، اسے ہوش آیا۔ یہ تھا اس کی کہانی کا ٹرننگ پوائنٹ۔ اسے یاد آیا، ارے میرے ابا کے نوکروں کے پاس بھی اس سے کہیں زیادہ کھانا ہوتا ہے اور میں یہاں بھوک سے مر رہا ہوں۔ تو اس نے ایک پلان بنایا، اور اس پلان میں جو سب سے اہم بات ہے نا، وہ یہ ہے کہ اس نے یہ امید نہیں کی کہ اسے واپس بیٹے کا درجہ ملے گا۔ نہیں، وہ تو ایک نوکر بننے کے لیے بھی تیار تھا۔ یہ اس کی مکمل عاجزی تھی۔ لیکن اس کا استقبال کیسا ہوا؟ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ جب بیٹا ابھی گھر سے بہت دوری تھا تو اس کے باپ نے اسے دیکھ لیا تھا، اور باپ کا رد عمل کمال کا تھا۔ اس نے انتظار نہیں کیا کہ بیٹا اس تک آئے، وہ خود شفقت اور محبت سے بھرا ہوا اپنے بیٹے کی طرف دوڑا، اسے گلے لگایا اور چوما۔ یہ ایک ایسی معافی تھی جس میں کوئی شرط نہیں تھی۔ جیسے ہی بیٹے نے اپنی رٹی رٹائی معافی مانگنا شروع کی نا، باپ نے اسے وہیں روک دیا اور نوکروں کو حکم دیا کہ جاؤ، سب سے بہترین، سب سے قیمتی چوغا لے کر آؤ، جو عزت اور وقار کی نشانی تھی۔ پھر انگوٹھی کا حکم دیا۔ انگوٹھی صرف کوئی زیور نہیں تھی، یہ خاندان میں اس کے اختیار کی، اس کے بیٹے ہونے کی بحالی کی علامت تھی۔ اور آخر میں ایک بہت بڑی دعوت کا حکم دیا گیا۔ کوئی چھوٹا موٹا کھانا نہیں، بلکہ موٹا تازہ بچھڑا تیار کرنے کا کہا گیا، جو اس زمانے میں بہت بڑے جشن کی نشانی ہوتا تھا۔ اور پھر باپ نے اس جشن کی وجہ بتائی، اور یہ الفاظ اس کہانی کا دل ہیں۔ اس نے کہا، کیونکہ میرا یہ بیٹا مر گیا تھا اور اب پھر سے زندہ ہو گیا ہے، وہ کھو گیا تھا اور اب مل گیا ہے۔ اور یہیں پر کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ اب کہانی کا رخ ان ناقدین کی طرف مڑتا ہے جن کے لیے یہ سب کچھ سنایا جا رہا تھا۔ اب ہم ملتے ہیں بڑے بیٹے سے، جو سارا دن کھیتوں میں کام کر کے واپس آ رہا تھا۔ جب اسے اپنے بھائی کی واپسی پر ہونے والی پارٹی کا پتہ چلا تو وہ خوش نہیں ہوا، بلکہ وہ غصے میں آ گیا اور اس نے اندر جشن میں شامل ہونے سے صاف انکار کر دیا۔ اور اس نے اپنے باپ سے جو کہا وہ اس کے دل کی ساری بھڑاس تھی۔ دیکھیں، اتنے سال میں نے آپ کی غلامی کی ہے اور آپ نے میرے لیے کبھی کچھ نہیں کیا، لیکن جب آپ کا یہ بیٹا، جس نے آپ کی ساری دولت برباد کر دی، واپس آتا ہے تو آپ اس کے لیے اتنا بڑا جشن منا رہے ہیں۔ تو باپ کا اپنے اس ناراض بیٹے کو جواب بہت نرم تھا، لیکن بہت گہرا اور پختہ بھی۔ باپ نے اسے بڑے پیار سے یاد دلایا، میرے بیٹے، تم تو ہمیشہ میرے ساتھ ہو اور جو کچھ میرا ہے وہ سب تمہارا ہی ہے۔ یعنی وہ اسے سمجھا رہا تھا کہ تم تو پہلے ہی ہر چیز کے مالک ہو، لیکن تم ایک بیٹے کی طرح نہیں بلکہ ایک نوکر کی طرح سوچ رہے ہو اور جی رہے ہو۔ اور یہیں آ کر کہانی کا اصل مقصد بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ بڑا بھائی دراصل انہی مذہبی رہنماؤں کی علامت ہے جنہوں نے شروع میں تنقید کی تھی۔
اور باپ کا جواب سیدھا ان کے اعتراض کا جواب ہے۔ یہ جشن برے رویے کو انعام دینا نہیں ہے، بلکہ اس بات کی خوشی ہے کہ جو کھو گیا تھا وہ مل گیا ہے۔ یہ توبہ کرنے والے کی واپسی کی خوشی ہے۔ تو یہ تمثیل آخر میں ہم سب کو ایک بہت گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ اصل میں زیادہ مشکل کیا ہے؟ کسی کھوئے ہوئے کو معاف کر دینا، یا جب وہ مل جائے تو اس کی واپسی پر سچے دل سے خوشی منانا؟